رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ فتح کی ہم آیت نمبر 20 سے شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 20۔ اب کیا ہم پڑھ رہے تھے وہاں سے سلسلہ دیکھیں۔ بات یہ کہ سورہ فتح پوری ہی ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے انعامات اور فضل کی خوشخبریاں مسلمانوں کے لیے لے کر نازل ہوئی۔ سورہ فتح اور خاص طور پہ جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں بیت رضوان جو لوگوں نے کی تھی، بیت رضوان کرنے والوں کے لیے زبردست انعامات کی خوشخبری تھی کہ کس طرح سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، انہیں فتح قریب سے نوازا، آگے کے لیے کثیر غنیمتوں کا وعدہ اللہ کی زبردست صفات کے ساتھ تھا۔ یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ ان کثیر غنیمتوں سے مراد خیبر کی فتح تھی جو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہی بہت جلد پیش آئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کے ہاتھ خوب غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ اب آیت 19 میں جو ہے غنیمتوں کی خبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دی گئی تھی، جو آخری آیت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس میں واحد کے صیغے میں خطاب تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ جیسے عطا کرنے والا ہے مغانم کثیرہ۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 20 میں مسلمان مخاطب ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ، وعدہ کرتا ہے اللہ مغانم غنیمتوں کا، غنیمت کا لفظ ہم سمجھتے آ رہے ہیں، کثیرتن بہت سی، تأخذونہا تم حاصل کرو گے، تأخذون جمع کے صیغے میں براہ راست خطاب کر کے، پیچھے غائب کے صیغے میں تھا کہ دیا جائے گا ان کو۔ اب یہاں کوئی انعام کسی کو دیا جا رہا ہو، اس کو سامنے کہہ کر خطاب کر کے دیا جائے تو اور اس کے قابل قدر ہو جاتا نا وہ انعام، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے۔ ہاں کا اشارہ غنیمتوں کی طرف، مغانم کی طرف، کہ تم وہ غنیمتیں حاصل کرو گے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ سو اس نے فا جیسے پس یا سو اس نے جلدی کی، لکم تمہارے لیے، ہادہی اس کی، وکفا اور روک دیے، ایدی الناسی ہاتھ الناس کے لوگوں کے، انکم تم سے، ولی تکونا ولی لی جو ہوتا ہے معنی لیے کے معنی ہم کرتے ہیں نا اکثر اس کے لی کے لیے کے معنی بھی ہوتے ہیں، جب لیے کہیں تو جیسے اس لیے یہ وجہ ہے اور یہ نتیجہ اس کا نکلنے والا ہے، یہ بھی مراد ہوتا ہے نا۔ تو ولی تکونا کہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں تاکہ ہو، آیۃ للمؤمنین نشانی، للمؤمنین مومنین کے لیے، ویہدیکم اور دکھائے تم کو یا ہدایت دے تم کو، صراطا مستقیما سیدھا راستہ، صراط مستقیم کی طرف تمہیں ہدایت دے دے۔ اب یہاں جو ہے بہت سی جیسے غنیمتوں کا مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ کا وعدہ جیسے ہو رہا ہے، اللہ کا وعدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ اس نے جلدی کی تمہارے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس سے کچھ مفسرین نے اس سے بھی یعنی جو پچھلی آیت کا ہم سمجھ رہے تھے نا وہ خیبر کی فتح کی خبر تھی، تو اس کو بھی کیونکہ جلدی تمہیں مل جائے گا کہا جا رہا ہے تو اسے مفسرین خیبر کی بات بھی سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین کے نزدیک یہ اور مزید فتوحات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ پچھلی آیت میں جیسے خیبر کی ہو اور یہ خیبر سمیت اور بہت سی جو فتوحات آگے ملنے والی ہیں ان کی طرف اشارہ ہو جو جلد ہی مسلمانوں کو ملنے والی تھیں۔ تاریخ سے ہمیں پتہ ہے کس طرح وہ فتوحات پر فتوحات حاصل ہوتی چلی گئی مسلمانوں کو، اور ایک انعام بتایا جا رہا ہے اور کہ اللہ نے رحمت کی ان پر، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے، لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے۔ اب الناس کون ہے جن کے ہاتھ روک دیے گئے، ہاتھ ان پر اٹھنے سے روک دیے گئے، وہ ان پر حملہ نہیں کر سکے، وہ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مفسرین نے ویسے بہت سے مطلب لیا کہ الناس سے کون مراد ہے یہاں پہ، تو اہل خیبر بھی کہ جب خیبر کی فتح ہوئی ہے اس وقت اگرچہ خوب انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، جنگ کی مسلسل شرارت کر رہے تھے نا مسلمانوں کے ساتھ، اور مقابلے کے لیے بہت کچھ
قلعے بنائے ہوئے تھے اور کیا کچھ ان کی تیاریاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے روک دیا، ہاتھ نہیں اٹھانے دیا، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے، مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اور مطلب لیے گئے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، مکہ چھوڑ کر 1400 مسلمان نکل گئے وہاں سے، اور پیچھے مدینے کے اطراف کتنے دشمن تھے موجود، کتنے قبائل اور کیسے کیسے لوگ جو دشمنیاں کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو روک دیا ہو، کسی نے بھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ خود جو خیبر کے لیے آپ نکلے تھے فتح کے لیے، اس وقت بھی کچھ قبائل تھے جو ارادہ کر بھی رہے تھے آنے کا، لیکن انہیں بھی جیسے اللہ نے روک دیا، انہیں بھی ہمت نہیں ہوئی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اصل تو جو واقعہ شروع سے چل رہا ہے سورہ فتح میں، تو وہ قریش ہے نا، کفار مکہ۔ خود ان لوگوں نے حدیبیہ کے سفر کے دوران کس طرح کتنی کوشش کی تھی نا، کئی دفعہ کوشش کی کہ کوئی جھڑپ ہو جائے تو انہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے اور راستہ روکنے کا بہانہ مل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور اللہ کی مدد سے، وہ مدد یہاں پہ اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہا ہے کہ اس نے روک دیے تھے ہاتھ، کہ اس کی وجہ سے ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی اور انہیں خود ہی صلح کی درخواست کرنا پڑا۔ اس طرح سے وہ خود کارنر ہوئے، اس طرح سے حالات بن گئے کہ انہوں نے خود ہی صلح کی درخواست کی۔ اور اسی صلح میں، اسی معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کاروائی نہیں کریں گے، آئندہ کے لیے بھی ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک دیے۔ اسی کی وجہ سے وہ خیبر کے فتح کے وقت آ کے ان کی مدد نہیں کر سکے اہل خیبر کی، اور دوسرے بھی اور آگے آئندہ مواقع کے لیے بھی ان کے ہاتھ اللہ نے مسلمانوں پر اٹھنے سے روک دیے۔ تو اصل بات جو بتائی جا رہی کہ کس طرح صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وَلِتَّكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو آیت، نشانی مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اب یہ کیا نشانی بن جائے کہ کس بات کی؟ ایک تو نشانی کیا چیز بنے؟ یہ حدیبیہ کا سفر، یہ جو کچھ اس وقت ہوا، صلح حدیبیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح فرمایا، فتح مبین فرمایا، وہ سب نشانی کس طرح سے بنی، کس بات کی؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں ثابت قدم رہنا جو ہے، وہ رہنے کی وجہ سے کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ کیسی کھلی نشانی آج تک بھی اب جب یہ صورت پڑے کس طرح سامنے آ جاتی ہے نا، حالات کیسی نظر آ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے۔ جب بندے مخلص ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو صرف اللہ کی بندگی پہ بہرحال قائم رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندوں کے بس میں اگرچہ نہیں بھی ہوں، بندے سوچ بھی نہیں سکتے جس کے بارے میں، وہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور نعمت یاد دلائی جاتی ہے وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش دے۔ اب یہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا ہے؟ ان مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، سوچے یہدیکم، تم کو دے دے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کی خوشخبری سنا چکا ہے، جو جن سے راضی ہو چکا ہے، جو صراط مستقیم پر قائم ہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہدایت دے دے۔ تو اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام نے جب ایسے نازک حالات میں ایسی ثابت قدمی دکھائی تو صراط مستقیم پر خود قائم رہے تھے وہ، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینا چاہتا تھا۔ اب ہدایت کے ویسے تو انسان ہمیشہ ہی محتاج ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اس کو یعنی قیامت کے دن تک بھی چاہیے، جنت کے راستے کی طرف بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی، لیکن یہاں اصل میں وہ بات کہی جا رہی ہے جو پیچھے سورہ فتح کی شروع میں دوسری آیت میں بھی کہی گئی تھی۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ تمہیں تاکہ سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، ہدایت دے دے۔ تو اس کا مفہوم جو ہم نے سمجھا تھا وہاں پہ یہ تھا کہ تمہارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوتا جائے گا، ایک طرح سے جیسے پیشن گوئی ہو رہی ہو کہ صلح حدیبیہ آگے مسلمانوں کو ملنے والی کامیابیوں کی ابتدا تھی،
اب مسلمانوں کے لیے دین کی نعمت مکمل ہو جائے گی، اللہ کے گھر پر اللہ کا دین چلنے لگے گا۔ ابھی یہ صورت کے خاتمے تک یہ اور زیادہ واضح ہو کہ وہ خوشخبری سامنے آ جائے گی کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ اس کو ان الفاظ میں کہا گیا وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ کامیابی کی طرف جانے کے راستے اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، کیسے اب آگے کام کریں، کس طرح دین کو پھیلائیں، کیسے دین کو دنیا میں غالب کریں، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہدی کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس انگلی پکڑ کے چلا دے گا اس کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ خود انہیں لے جائے گا، انہیں بتا دے گا۔ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا اس وجہ سے کہ یہاں مسلمانوں نے جو اس وقت جو عمل کیا، جو ثابت قدمی دکھائی اور خوشخبری دی جا رہی ہے، خوشخبریوں سے بھری ہوئی ہے نا سورہ فتح، وَأُخْرَى اور دوسری، لم تقدروا نہیں، تقدروا تم قدرت رکھتے، علیہا اس پر، قد بے شک، احاط اللہ بہا احاطہ کیا اللہ نے ساتھ اس کے، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا اور ہے اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اب مفسرین نے اس آیت سے کہ کون سی بستی اور اخرى اور دوسری، لم تقدروا علیہ جس پہ تم قدرت نہیں رکھتے، یعنی ویسے بالکل ناممکن نظر آ رہا ہو کہ اسے فتح بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بستی تک تم پہنچ بھی سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اسے گھیر کر رکھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے جیسے کچھ شکار کرنا، شکار کو کوئی پکڑ کے رکھ دے، اس طرح گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے نا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، کیسی اس کی قدرت کام کرتی ہے، کس طرح اس کا گھیرنا ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وقان اللہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے، کیسی اس کی قدرت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے نا۔ کہ ایسے موقع پر جب عمرہ نہ کر سکنے پر مسلمانوں کے دل اتنے افسردہ ہو رہے تھے، ایسے وقت میں کیسی بڑی بڑی فتوحات کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں نا۔ سوچے اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور اسلام کا خاتمہ ہی کر دینے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کر ڈالی تھی، سب کچھ وہ کرتے رہتے، ٹارچر، ظلم، معاشی بائیکاٹ، جھوٹے پروپیگنڈے، سازشیں، مسلمانوں پر مسلسل حملے، قتل و غارت، کیا چیز کا وہ نہیں تھا جو انہوں نے کیا ہو نا، کہ کسی طرح نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ ہی کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہوتی ہے، شیاطین اپنی شیطانی چالوں کے گھیر میں خود ہی آ جاتے ہیں نا، جو وہ کام کرتے ہیں ان کے خلاف ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیر رکھا تھا، انہیں گھیر رکھا ہے۔ سمجھے کہ فتح مکہ کی جیسے خوشخبری دی جا رہی ہو، ویسے تو یہاں تو نام نہیں ہے کہ مکہ ہے، بلکہ ہے کہ اخرى دوسری، جس پہ تم قدرت نہیں رکھتے۔ آگے جا کے تو اور بھی بہت سی فتوحات ہوئی نا، آگے وہ خلفاء راشدین کے دور میں تو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت جو سپر پاورز تھیں وہ مسلمانوں کے قدمے میں آ گئی، وہ سب بھی تھی، لیکن ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اور پھر فتح مکہ ہونے سے کس طرح عرب پر اسلام غالب آ گیا، اس کی خوشخبری یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 22 صرف فتح ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَوْ اور اگر قَاتَلُكُمُ الَّذِينَ قاتل لڑتے تم سے، یہاں پھر مسلمانوں سے خطاب چل رہا ہے، لڑتے تم سے الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، لولو کا لفظ کس طرح ہے نا، لولو الادبار آ رہا ہے، ولہ ہوتا ہے پھیرنا، ادبارہ پیٹھ، دبر کی جمع ادبار، پیٹھ پھیر لیتے وہ، یعنی اس وقت بھی اگرچہ ظاہری نظر مسلمانوں کو کمزور دیکھ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم الخبیر ہے، جس کو پتہ ہے کیا آگے بھی کیا ہونے والا ہے، اس کا فرمان ہے، اس کی طرف سے کہا جاتا، بتایا جاتا ہے اگر جنگ ہوتی، جس طرح خود کفار کوشش کر رہے تھے، اگر وہ لڑ ہی لیتے، لڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتے، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ کفار ہی پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ مسلمان تو اتنے ہی جرأت مند تھے، اتنے اپنے مقصد کے لیے ایسے پرجوش تھے، بیعت رضوان کر چکے تھے، اپنی جانیں دینے کا وعدہ کر چکے تھے، وہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ تو فتح ہی پا لیتے، پوری فتح مکمل اسی دن ہو سکتی تھی، فتح مکہ اسی وقت ہو سکتا تھا، یہ جیسے بتایا جا رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی لیکن مشیت ہی نہیں تھی۔ ثم لا یجدون ولیا، اور بھی زیادہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا کہ پھر وہ نہیں پاتے کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی دوست ان کو نہیں مل سکتا تھا، کوئی اور مدد کے لیے بھی نہیں آتا، چاہے کتنے قبائل سے دوستیاں بنا کے رکھی ہوں، کوئی بھی ان کی مدد کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، ایسی تم فتح حاصل کرتے، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار،
نہ ان کے بتوں کی انہیں مدد مل سکتی تھی، نہ انسانوں کی مدد مل سکتی تھی، وہ تو ضروری خود ہی پیٹ پھیر کر بھاگ لیتے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. سنت اللہ التی، سنت اللہ کی، قد خلت گزر چکی ہے، من قبل اس سے پہلے، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کی سنت میں، اللہ کی سنت کے لیے، تبدیلا کوئی تبدیلی. جو سنت اللہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں رسولوں کی مدد ضرور فرماتا ہے. قرآن میں کئی دفعہ یہ بات واضح کی گئی نا. مہلت اگر انہیں ملتی بھی ہے تو ایک مدت کے لیے ملتی ہے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، انہیں بات پوری طرح سمجھا دی جائے، اور جب رسول حجت پوری کر دیں تو پھر ان کا وقت آ جاتا ہے، انہیں کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی. تو اس سنت کے تحت ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، انہیں بھی جیسے احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچا دیا، ابھی بھی تمہیں مہلت اور دے دی، اسی وقت تمہارا خاتمہ ہو سکتا تھا. اللہ کی اسی سنت کے تحت جس کے تحت دوسری قوموں پہ عذاب آئے، اس طرح سے تم بھی ختم ہو سکتے تھے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے کفا روک دیے. کفا کا جب جو لفظ ہے کس طرح ہوتا ہے نا کہ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اسی سے جیسے ہتھیلی سے کے ساتھ دور کرنے اور ہٹانے کے معنی ہوتے، اور پھر عام دور ہٹانے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو کفا جیسے روک دینا، ہٹا دینا، تو روک دیے اللہ نے ان کے جیسے ہاتھ ان کے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، انکم تم سے، و ایدیکم اور تمہارے ہاتھ، انہم ان سے. یعنی اصل بات وہی کہ جنگ نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی بھی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کر سکا، نہ تم کر سکے نہ وہ. بے بطنی مکہ، بطن ویسے تو پیٹ کو کہتے ہیں نا، اب بطنی مکہ کہنا کس طرح ہے؟ جیسے مکہ کے دامن میں، حدیبیہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے مسلمان جا کے، وہ مکہ کے دامن میں واقع تھا نا. بے بطنی مکہ، یا یہ کہ اگر حملہ کرتے تو مکے کے اندر جانا ہوتا. مکے کی وادی میں اللہ نے جنگ روک دی. بندے دیکھیں کیسی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون بہا دے، جنگ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جنگ کو رو کے رکھتا ہے. جنگ کی آگ انسان بھڑکانا چاہتے ہیں، شیطان کے چیلے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان آپس میں لڑتے ہی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رو کے رکھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہاتھ اٹھنے سے ان کو رو کے رکھا. من بعد اس کے یہ کہ اظفرکم علیہم، ظفر اس میں اردو میں بھی ایسے تو فتح کو ہی کہتے ہیں نا، کسی پہ پوری طرح قابو پا لینا. تو اظفرکم علیہم کہ فتح یاب کیا تم کو ان پر، یعنی تم کو برتری حاصل ہو چکی تھی، جیسے اوپر پڑ چکے نا کال، تو وہی پیٹ پھیر کر بھاگتے، تمہیں برتری حاصل تھی، تم ان پہ غالب ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جنگ نہیں ہونے دی. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ہی صلح کی، پھر بھی ان کی بات مان کر ہی صلح کی. وکانا اور ہے اللہ بما تعملون بصیرا، ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو، بصیرہ دیکھنے والا. سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا نا. اس میں کیسا مسلمانوں کے لیے اطمینان بھی ہے نا کہ جو کچھ ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا. اللہ تعالیٰ براہ راست خود نگرانی فرما رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی کیسی صفت ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سوچے جو تمام جہانوں کا مالک، رب السماوات والارض، اور وہاں پہ جو کام ہو رہا تھا اس چھوٹی سی بستی میں، وہ 1400 یہ مسلمان ہیں، وہ مکے کے کچھ ہزار لوگ ہیں، وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کی پوری نگرانی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. بصیرہ خود دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے اس جنگ ہونے سے روکا، انہیں بچایا. اور یہ کہ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور روکا تم کو، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، والہدیہ اور قربانیاں، معکوفہ این کافے ہوتا جیسے روکنا کسی جگہ، معکوفہ رکی رہی، وہ ہدی پہنچائی جاتی تھی قربان گاہ پہ، اور ہمیشہ سے طریقہ تھا، کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، نہ کوئی کسی کو عمرے سے روک سکتا تھا، نہ کسی کی قربانی کو روکا جا سکتا تھا. اتنا غلط کام اگرچہ انہوں نے کیا
कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने उनको रोक दिया। मुसलमानों के साथ एक खुली ज्यादती थी जो उन्होंने की कि मस्जिद हराम में आने से उन्हें रोका, जो सिर्फ उम्रे के गर्ज से आए थे, साफ साफ पता था सिर्फ उम्रा करने आए हैं। और उन्होंने हदी जो थी कुर्बानियां उनको रोका। यबलुगा महिल्ला के पहुंचे अपनी जगह पर, महिल्ला जहां उनके असल मकाम था उनको कुर्बानी करने का, वहां उन्होंने पहुंचने नहीं दी। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने क्यों उन्हें सजा नहीं दी, क्या उसकी हिकमत थी, वो चीज आगे बताई जा रही है कि वो अल्लाह ताला ने इसलिए किया कि वलाउला, और अगर ना होते रिजालुन, रिजाल रिजल की जमा मर्द, मोमिनून ईमान वाले, व निसाउम मोमिनातुन और औरतें ईमान वालियां। अहमियत के लिए दोनों का बताया जाता, अलग अलग लोग थे, मोमिन सिर्फ नहीं कहा जा रहा। एक एक औरत जो जिसने ईमान को छुपाया हुआ था उस मक्के के अंदर, दिल में ईमान था मगर मजबूर थे, अभी हिजरत नहीं कर सके, निकल नहीं सके। एक एक मर्द, वो खा गुलाम हो कि कोई नौजवान हो, कोई भी हो, जो उसके अंदर कैसा दिल में ईमान था वो अल्लाह ताला जानता था, और उनकी हिफाजत फरमाना चाहता था अल्लाह ताला कि जंग ना हो ताकि वो महफूज रहे। लम तालमुहुम, कि नहीं तुम जानते थे उनको, मुसलमानों को भी नहीं पता था जाहिर है कि वो उनमें से कौन है जो मुसलमान है, कौन है जो ईमान लाने वाले हैं। और ततऊहुम के, ततऊहुम का जो लफ्ज है वाव ते हमजा, वता होता है किसी चीज का कुचला जाना, पामाल होना। अलविता वो कहते हैं हर वो चीज जो पाँव के नीचे रौंदी जाए। ततऊहुम जब कहा जा रहा है तो क्या मतलब हुआ कि तुम उनको पामाल कर दोगे, यानी अगर लड़ाई होती तो उनको वो भी उसकी जद में आ सकते थे, जंग की वो नुकसान उन्हें पहुंच सकता था। फतुसीबकुम, फिर पहुंचता तुमको, मिनहुम उससे, मअर्रतुम बिगैरि इल्म। मअर्रा का जो लफ्ज है, मअर्रा कहते हैं खराबी, मुदिरत, शर और फसाद। तो तुम्हें खराबी पहुंचती, तुम पर इल्जाम आ जाता, तुम ब्लेम होते। मुसलमानों को सोचे बाद में पता भी चलता अगर कि वो मोमिन थे और वो मारे गए हमारे हाथ से, तो कितना उन्हें कितनी तकलीफ होती, कितनी तकलीफ पहुंचती। दूसरे लोग भी सोच सकते थे कि इन्होंने अपने भाइयों को मार दिया। तो अल्लाह ताला ने उस सारे शर से, सारी मुसीबतों से बचा दिया। उधर जो मदीने से मुसलमान गए थे उन्हें बचाया उस मुदरत से, उस शर से, और जो मक्के में जो छुपे हुए मुसलमान थे जिनके ईमान का किसी को पता नहीं था, उन पर अल्लाह की कैसी रहमत थी। एक एक बंदे का अल्लाह ताला कैसा निगरान है। रब, जब जैसे हम कहते हैं ना रब्बी, हम कहते हैं मेरा रब, हर एक को अल्लाह ताला देख रहा है, हर एक के हालात से वाकिफ है, हर एक की क्या जरूरत है उससे वाकिफ है, और उनकी हिफाजत का खुद इंतजाम फरमाने वाला है, किस तरह नजर आ रहा है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उस ताला के कैसे मुसलमान बेचैन थे कि जाएं उम्रा कर लें, किसी तरह उम्रा करने का मौका मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया। लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशाओ, ताकि दाखिल करे अल्लाह फी रहमतिही, अपनी रहमत में, मन यशाओ, जिसको चाहे। अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करना चाहता था। रहमत में दाखिल करना किसको चाहता था? एक तो वो भी जो मोमिन बंदे वहां थे, उन्हें अल्लाह ताला पूरा मौका देना चाहता था कि उनके लिए हालात अच्छे हो जाएं, वो फिर ईमान पे आजादी से चल सके। उसके अलावा भी समझ में आता है ना कि जिसको चाहे अल्लाह दाखिल करे। उस मक्के में कितने सारे मुशरिकीन ऐसे थे जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, लेकिन बाद में जाके उन्हें इस्लाम की तौफीक हुई फतेह मक्का के वक्त। तो सोचे जरा, अबू सुफियान जो सरदार ही था, सबसे पहले उसको लड़ना ही था कि अगर लड़ाई होती। इकरमा बिन अबी जहल, अमर बिन सुहेल, तो जो खुद ही सुलह की शरायत लिखवाते वक्त कैसा जोर दिखा रहा था, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाने पे इसरार करता है, और सुलहनामे पे अगरचे अभी दस्तखत नहीं हुए थे, लेकिन उसके जो बेटा बेड़ियों में आता है, जंजीरों में बंधा हुआ, अबू जंदल उसकी मदद नहीं करने देते, मुसलमानों को देता, तो कि शर्त लिखी जा चुकी है, अब तुम नहीं कर सकते कुछ। तो वो सब भी मुसलमान हुए, न सिर्फ मुसलमान हुए, आमिर बिन सुहेल का भी आता है, इकरमा बिन अबू जहल के बारे में तो सुना ही होगा, कितनी उन्होंने
کیسی بہادری دکھائی اسلام کے لیے، کیسے کیسے قربانیاں انہوں نے دی، شہادت پائی، اور یہ کہ وہ خود عمر بن سہیل بھی صدق دل سے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندوں کو پتا تھا آگے کا اللہ تعالیٰ کو، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت چاہے لوگوں کا دھیان اس پہ نہیں گیا ہو کہ آگے کون مسلمان ہونے والا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحمت فرما رہا تھا جو اس وقت مشرکین میں شامل تھے۔ انہیں بھی ابھی اور مہلت دی گئی، انہیں اور موقع دیا گیا کہ آگے چل کر وہ انہیں اسلام کی دعوت مل جائے، اللہ کی رحمت میں وہ بھی آ جائے۔ لو اگر تزیلو جو ہے سے یہ لام لا یزالہ کا لفظ اکثر اسے سے ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا، لا تزیلو جیسے وہ الگ ہو جاتے، ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے، الگ ہو جاتے، لعذبنا جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے، تو ضرور عذاب دیتے ہم، الذین کفروا منہم ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، عذابا علیما دردناک عذاب۔ اب دردناک عذاب خواہ مسلمانوں کا حملہ ہوتا یا کوئی عذاب جیسا پچھلی قوموں پر آیا وہ ان پر ہو سکتا تھا، لیکن ان میں وہ لوگ تھے جو ابھی مسلمان موجود تھے درمیان میں، یا ایسے لوگ تھے جن میں ایمان کی حرارت تھی، آگے جل کے انہیں اسلام کی توفیق ہونے والی تھی، اللہ نے ان کی خاطر وہ جنگ نہیں ہونے دی، انہیں بچا لیا۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 26 میں سورہ فتح کی، اذ جب جعل کیا الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار نے جب دکھائی یا کیا فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت حمیت ضد، حمیت الجاہلیہ ضد جہالت کی، فانزل اللہ بس نازل کی اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت، اللہ پر رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر، والزمہم الزمہم لزما سے جیسے قائم رکھا ان کو، ان پر قائم کر دیا انہیں، اس پر قائم رکھا، کلمۃ التقوی اس کے پرہیزگاری کا کلمہ، پرہیزگاری پر، تقوی پر، تقوی کی بات پر انہیں قائم رکھا۔ انہوں نے مسلمانوں نے اپنے اوپر جیسے لازم کر لیا کہ انہیں تو تقوی پہ قائم رہنا ہے، وَقَانُوا اور وہ تھے، احق زیادہ حقدار، بہا ساتھ اس کے، وَأَهْلَهَا اور اہل اس کے، وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہر شے کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا جاننے والا۔ حمیت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہی ہیں، ذہن میں ہوگا اس کا مفہوم۔ یہاں پہ حمیت اور حمیت الجاہلیہ کہا جا رہا ہے۔ اب حمیت جاہلانہ حمیت سے مراد کیا ہے کہ اپنی جیسے ناک کے خاطر، اپنی انا کے خاطر ایک انسان جان بوجھ کر غلط اور ناروا کام کرے، کسی بھی چیز پہ ضد ہو، کہ حمیہ کا لفظ جیسے ہے میم یہ گرمی حرارت کے لیے آتا ہے نا، تو انسان جب پرجوش ہو رہا ہو بہت ہی کہ یہ کام مجھے کر کے رہنا ہے، ضروری کرنا ہے، تو اس کو یہاں حمیت الجاہلیہ کہا جا رہا ہے۔ اب قریش کا مسلمانوں کو عمرے سے روکنا جو تھا وہ کیا تھا، صرف عرب میں اپنی ناک رکھنے کے لیے تھا نا، کہ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے مسلمانوں نے عمرہ کر لیا تو پورے عرب میں ان کی سبکی ہو جائے گی کہ کمزور پڑ گیا قریش، تو صرف اس کے لیے وہ یہ اتنا غلط کام کر رہے تھے، اس کو داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، تو وہ تو حمیت الجاہلیہ کر رہے تھے، وہ تو ایسی بیکار کی ضد کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کا پابند رکھا، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی۔ مسلمان سوچے انہی کی طرح ضد میں آ جاتے تو بس جنگ کی نوبت آ جاتے ہیں نا، لیکن کیا ہوا، مسلمانوں کے لیے تقوی ان کے لیے زیادہ پسندیدہ چیز تھی، وہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تو انہیں ہر حال میں قائم رہنا تھا، وہ اس طرح سے ان کی طرح انہوں نے بھی حمیت کو نہیں پکڑا، ایسی کسی ضد میں وہ نہیں آئے۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے سکینت ہی نازل کر دی۔ سکینت کیا تھی ان پہ، سکینت کیسے نازل ہوئی تھی نا، کہ انہیں پتا تھا کہ اور ہمیں تو بہرحال اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی کرنی ہے، اس پہ دل ان کے مطمئن تھے کہ دل تو اللہ کے لیے بس جھکے ہوئے تھے نا، اور یہ کہ وکان اللہ بکل شیء علیما
اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ کی زبردست جیسے صفات کا ذکر آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ جیسے تعارف کیسا ہو رہا ہے کہ عزیزاً حکیمہ ہے، وہ عزیز اور حکیم ہے. بلکہ یہاں پر تو ہے کہ بکل شیء علیمہ کہ وہ علم رکھنے والا ہے. لیکن آیات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیات کا مجموعہ سورہ فتح کا جو ابھی جس کا ہم نے مطالعہ کیا یا آج یا اس سے پہلی والی کلاس میں، ان سب میں کیسے اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات کئی آ رہی ہیں نا. عزیزاً حکیمہ، علی کل شیء قدیرہ، بما تعملون بصیرہ، کہ اور ایک اور اب بکل شیء علیمہ. تو ان سب سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کیسی وسیع ترین کائنات کا مالک ہے، رب السماوات والارض ہے، 7 آسمانوں کا مالک ہے، وہ کس طرح ایک ایک بندے کے بھی ہر معاملے کو جانتا ہے اور نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، علم رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے ان کی مدد کرنے پر، جو ان کے کام بنانے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ کا بہترین جیسے تعارف ہو رہا ہے نا. اب اور یہ کہ وکان حق بہا، وہ تھے ذات اس کے حقدار، اہلہ اور اہل اس کے، یعنی سکینت اگر اللہ نے ان پہ نازل کی، انہیں ان کے دلوں کو اطاعت کے لیے اگر جھکائے رکھا، تو وہ خود انہوں نے اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تھا نا. اللہ کی اتنی رحمت کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے جھکے رہے. ایسے ہی نہیں ہو جاتی، خود بندہ جھکنا چاہے، خود بندہ اپنے اللہ کی رضا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت اس طرح سے اور بہت زیادہ ان پر ہو جاتی ہے. اور یہ کہ بکل شیء علیمہ کہنے سے سمجھ میں آتا ہے نا ایک دل کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے، کتنے بڑے امتحان آئے، کیسی آزمائش آئے، دل کتنا خود کا چاہ بھی رہا ہو، نفس کچھ کہہ رہا ہو، شیطان کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہو، لیکن وہ اپنے اوپر جب تقویٰ کو لازم کر لیتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے. ابھی آخری رکوع سے شروع ہونے جا رہا ہے، تو لیکن ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی اس میں بھی بہت کچھ دیکھنے کا ہے کہ کیا کچھ اس میں سبق ہمارے لیے ہے نا، کہ وہ جو صحابہ کرام اس وقت جو کر رہے تھے، جو عمرے کے مسافر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے اپنی رضوان کی خوشخبری دی اور دنیا کی بہت سی کامیابیوں کے ساتھ، کیا کام تھے جو انہوں نے کیے اور کس وجہ سے ان پہ یہ رحمت ہوئی، اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں. کیا بات تھی، کس وجہ سے اللہ نے ان پر وہ سکینت نازل کی، کیوں وہ اہل بنے، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اہل کیوں بنے. وہ صفات ہم اپنے اندر میں پیدا کر سکیں تاکہ اللہ کے رضوان پانے والوں میں انشاءاللہ شامل ہوں. سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں ان کی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اسوہ کہ خواب میں اشارہ ملتے ہی آپ نے سفر کی تیاری شروع کی، خاص ظاہری طور پر وہ کتنا ہی ناممکن نظر آ رہا ہو، پھر بھی اور پھر صحابہ کرام کا بھی ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا جذبہ، اللہ پر توکل. سفر ایک تو شروع کرنا ہی امتحان تھا، سفر کے لیے تیار ہوئے، پھر جب شروع کیا ہے اس کے بعد یہ قدم قدم پر کیسے مواقع پیش آئے جس میں مسلمان بڑے مشتعل ہو سکتے تھے، لیکن ہر موقع پہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، حکمت، صبر اور آپ کے ساتھیوں کا دل کا اطمینان کے ساتھ آپ کے اطاعت پر قائم رہنا، تو اس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی کامیابی انہیں حاصل ہو سکے نا. اطاعت کی بات ہم اکثر کرتے ہیں اور اس میں بار بار آ رہی ہے. اطاعت اور بات ماننا کئی طرح ہو سکتا ہے نا. ہم ماؤں کو مائیں ہیں تو اولاد کی مثال سے بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اولاد ہے جو آپ کے حکم پر خوشی سے عمل کرتی ہے، آپ کے محبت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، کوئی حکم اسے مشکل ہی نہیں لگتا. اور دوسری اولاد دوسری قسم کی اولاد ہو جیسے آپ کا ہر حکم بوجھ لگتا ہو، آپ اس سے اپنا حکم منوا تو لیتے ہو کسی نہ کسی طرح، لیکن وہ کس دل کی ناگواری سے ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں نا. اطاعت ان صحابہ کرام کی اطاعت کیسی تھی نا کہ جس کو سکینت کہا جا رہا ہے کہ بالکل خوشی اور اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ رسول سے کیسی محبت اس سفر میں دکھا رہے تھے. وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں، آپ کے حکم پہ دوڑ پڑنے کو تیار ہوں. اور ایسے وقت میں جبکہ کفار اپنے حمیت جاہلیہ کے لیے صرف اپنی چھوٹی جھوٹی انا کا جیسے پاس رکھنے کے لیے مسلمانوں کو مجبور کر رہے تھے کہ اس سال واپس جائیں. اب کتنے بڑی وہ جیسے سبکی بھی ہو سکتی تھی نا مسلمانوں کی بھی
کہ ابھی جاؤ اور اگلے سال پھر 3 دن کے لیے آنا، اور وہ ابھی واپس کرنے کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے وہ مسلمانوں کو پیشکش بھی کرتے ہیں کہ اگلے سال آ سکتے ہو، 3 دن کے لیے آنا ہوگا، ہم شہر بھی خالی کر دیں گے۔ اب سوچیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی اپنی حمیت ہی کو لے بیٹھتے کہ نہیں، کعبہ پر تو ہمیشہ سے سب کا حق رہا ہے، اور یہ کہ قریش ہمیں وہاں جانے سے روک نہیں سکتے اور ہمیں واپس بھیجنا بالکل ناروا بات ہے، تو کیا ہوتا؟ خون خرابہ ہوتا، اور وہ سارے زبردست فوائد جو آگے اسلام کے ذریعے، جو اسلام کو ملے، بلکہ اس کے ذریعے سے، اس صلح کے ذریعے، ان سب سے وہ محروم رہ جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے ہمیں کیسے سکھا دیا نا کہ ایک شخص خواہ مخواہ کی اگر ضد کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں ضد کرنے کے بجائے احسن رویہ کیا ہے نا، وقتی طور پر دوسرے کی ضد کو کامیاب ہونے دے۔ اور اکثر ہوتا بھی ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، جب ہم ضد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اصل جیسے کامیابی ہوتی ہے نا، دوسرا بھی پھر آہستہ آہستہ ضد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اڑ جائے ضد پہ دو لوگ تو ضد پہ ہی اڑے رہیں، قطع تعلق ہو جائے اور کیا کچھ ہو جائے نا۔ احسن رویہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا تھا، جس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ تھا۔ اور پھر آگے اب آخری رکوع سورہ فتح کا شروع ہو رہا ہے، بہت ہی خوبصورت آیات، کہا جاتا ہے لقد صدق اللہ، لقد یاد ہوگا، ڈبل ایمفیسس، دوہری تاکید، صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، رسولہ، اس کے رسول سے، الرؤیا، جو رؤیا جو دکھایا تھا، خواب، بالحق، حق کے ساتھ۔ اب یہ ہمیں یاد ہوگا جو سورہ فتح جو شروع ہوئی، جو واقعات اس میں آئے ہیں، اس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیا سے ہوئی تھی نا، کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں عمرہ ادا فرما رہے ہیں، اور کہ انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے۔ آپ خود کہ آپ نے تیاری کی، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، حالات کیسے تھے، لیکن اب یہ ہو رہا تھا کہ بغیر عمرہ کے واپس آ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں بہت سے ذہنوں میں سوال اٹھ سکتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ رسول کا خواب تو پورا نہیں ہوا، ہم تو یہ سمجھ کر گئے تھے کہ رسول کا خواب سچا ہے، اور جب واپس پہنچے تب بھی منافقین باتیں بنا سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پہلے ہی جواب دے دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ خواب میں یہ تو نہیں دیکھا گیا تھا کہ کب کریں گے، لیکن یہاں پہ وہی اسی بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، کیسے ایمفیسس کے ساتھ بہت ہی زوردار طریقے سے کہا جا رہا ہے لقد، اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل سچا خواب دکھایا تھا۔ اور یہ کہ خواب کے فی الحال پورا نہیں ہونے میں کیا کچھ مصلحتیں تھیں، وہ پوری پہلے بتائی گئی، پوری سورہ فتح میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب آخر میں اس رؤیا کا حوالہ دے کر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل سچی تھی، ضرور ضرور لقد، اللہ نے خواب دکھایا تھا، سچا دکھایا تھا، بالحق، حق کے ساتھ دکھایا تھا، اپنے رسول کو حق کے ساتھ دکھایا تھا۔ اور پوری آیت میں آگے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کیسا بہت ہی زور ہے، لَتَدْخُلُنَّ، ابھی وہی ایمفیسس کا، تاکید کا، پھر خلنا، دوہری تاکید اس لفظ میں، کہ ضرور تم، ضرور بالضرور داخل ہو گئے مسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اب جب داخل ہو گئے کیا ہوگا؟ پورا امن ہوگا۔ ابھی داخل ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ دنگا فساد ہوتا، اب اس وقت اللہ تعالیٰ کروائے گا جب بالکل امن کے ساتھ داخل ہو گئے۔ محلقین رؤوسکم، محلقین، حلق بال موننے کے لیے آتا ہے، پورے سر کے بال صاف کرو گے۔ ومقصرین، قصر کم کرنا ہوتا ہے نا، تو تھوڑے بال کترنے کے لیے آ رہا ہے۔ دونوں ہی چیزیں الاؤ ہیں عمرے میں، حج میں، کہ چاہے تو پورا سر مون لیں، چاہے تو تھوڑے سے بال کتر لیں۔ فضیلت موننے کی اگرچہ سمجھی گئی۔ لا تخافون، اور کیسی رحمت ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، پیچھے سے کوئی حملہ کر دے، کوئی کسی مشرک کا اچانک ذہن دماغ پھر جائے، کوئی آ کے حملہ کر ڈالے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کس طرح انہوں نے خود ہی وعدہ کر لیا تھا کہ ہم چلے جائیں گے شہر سے، کہ اس جملے میں جو بات آ رہی ہے کہ انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ چاہے تو امن سے جیسے تم داخل ہوگے۔ اب انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش سے کوئی کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے، ایک طرح کی ہم شرط کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو ہی وہ کام ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر خود فرمائے انشاءاللہ آمینین، تو وہ جیسے شرط کے لیے ظاہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے، اتنے تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ ضرور ضرور وہ ہونے ہی والا ہے۔
تو کوئی اور شرط نہیں ہے، مگر یہاں انشاءاللہ کہنا اصل میں ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، مسلمان عمرہ نہیں کر سکے، انہوں نے جو صلح کروائی، جو شرطیں انہوں نے لگائی، وہ سب کیا تھا؟ سب اللہ کی مشیت سے ہوا تھا، ان کی بیجا ضد کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ خوش ہو رہے ہوں کہ ہم نے اپنی ضد پوری کروا لی اور ہم نے اب مسلمانوں کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا، لیکن اصل تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا تھا، اللہ کی بڑی حکمتوں سے ہوا تھا وہ تو یہ جیسے سمجھایا جا رہا ہے نا، یہ بات ویسے ہمیں سوچے عام چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اگر ذہن میں ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے نا، تو کسی کی بیجا ضد سے پیچھے ہٹنا کیسا آسان ہو جائے نا، جیسے ابھی ہم اوپر سمجھ رہے تھے کہ اس طرح ضد میں نہ آنا، ضد سے نہیں ہٹنے کا کیسا بہترین اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا، اور وہ آسان بھی ہو جائے ہم سب کے لیے بھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، آج اپنی سبکی بھی کروا رہے ہوں، آج پیچھے بھی ہٹ رہے ہوں، آج کسی اپنے چھوٹے کے سامنے جھک بھی جا رہے ہوں، کچھ بھی ہم کر رہے ہوں، اگر ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں برتری دے سکتا ہے، ہمیں کامیابی دے سکتا ہے، اور کہا جاتا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس جان لیا اس نے جو نہیں تم جانتے۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا، مسلمان اس وقت نہیں جانتے تھے کہ کیسی کامیابی اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت دے رہا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہار مان رہے ہوں، جھک کر رہے ہوں، ان کی شرطیں مان رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کے ذریعے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ فجعل، پس کر دیا، من دون ذالک، اس کے سوا، اس سے پہلے، من دون ذالک کیا ہے؟ عمرے سے پہلے، آج اس وقت ناکامی ہوئی تم عمرہ نہیں کر سکے، لیکن اس کے بجائے اللہ نے کیا کیا؟ فتح قریبا دے دی تمہیں، فتح قریب دے دی، فوراً حاصل ہونے والی فتح اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ شروع سے ہم سمجھتے آ رہے ہیں آیت کی پہلی آیت سے نا کہ کیسے وہ فتح قریب تھی، وہ بیت رضوان، صلح حدیبیہ، اس کے ذریعے سے جیسے مسلمانوں نے فتح پالی، مسلمانوں کی کامیابی شروع ہو گئی۔ اور پھر کہا جاتا هو الذی، وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ساتھ ہدایت کے، ودین الحق، اور دین حق کے، اور دین حق کو، لیظہرہ، لی یہاں پہ بھی تاکہ کے لیے ہے، تاکہ یظہرہ، ظہرہ ہوتا غالب کرنا، لیظہرہ تاکہ غالب کرے اس کو یعنی دین حق کو، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، تمام دینوں پہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے۔ دین اصل میں تو ایسے زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، تو کوئی سا بھی ہو، غیر مسلموں کا ہو، مشرکوں کا ہو، لیکن ان سب پہ اللہ تعالیٰ کو دین کو غالب کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے لیے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا اصل مشن جو تھا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ ہے عمرہ ادا ہونا نہیں ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور جن کے سامنے اتنا بڑا مقصد ہو ان کے لیے پھر اس پہ کیا غم اگر ایک عمرہ اس وقت میں نہ ہو سکا، اگلے سال ہو جائے گا، تو اور اس وہ مقصد کے حاصل ہونے کا کیسا یقین دلایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اور وہ تو ضروری مدد کرنے والا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ تمام رسولوں کے لیے بھی یہی بات آتی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور اس پر اور تاکید ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، وہ ضرور دین غالب ہی ہو کر رہنے والا ہے، اس پہ ہی اصل نظر ہو، اس کامیابی پہ اصل تمہاری نظر رہے، جیسے بتایا جا رہا ہے۔ یہی یقین دہانی کہ بالکل انہی الفاظ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ صف جو ابھی آگے آ رہی ہے، اور سورہ توبہ جو پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، اس میں بھی کروائی گئی انہی الفاظ میں، وہاں پہ البتہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ پھر آیت ختم ہوتی ہے کہ خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو، وہ جو کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو غالب کرنے ہی والا ہے۔ وہ آیات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، سورہ فتح بعد میں جیسے نازل ہوئی، اور سورہ فتح کی آخری آیت شروع ہو رہی ہے انتہائی صحابہ کرام کی بہترین صفات کے ساتھ، انتہائی خوبصورت آیت، ایک ہی آیت ہے مگر لمبی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابق صحیفوں میں مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی تصویر کن الفاظ میں کھینچی تھی۔ اکابر صحابہ کرام تو ان صفات سے متصف ہی تھے نا،
لیکن ہر ایک کے جاننے کے لیے اصل میں یہاں پہ بتائی جا رہی بات کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمارے لیے جیسے ایک اسٹینڈرڈ نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات پہلے سے بیان کی ہوئی ہیں کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں بھی، تو ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو، ان صفات اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. اور یہ صفات ان لوگوں میں تھی جن سے اللہ راضی ہوا، تو اور اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے. آیت شروع ہو رہی محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ سے. محمد کا نام کس طرح بہت ہی کم آتا ہے نا، صرف 4 دفعہ پورے قرآن میں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور پھر رسول اللہ کے ساتھ اس کو ایک تو خبر کی طرح بھی لیا گیا، جیسے کہا جا رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہی بات قریش ماننے کو تیار نہیں تھے نا. صلح نامے کو لکھتے وقت عمرو بن سہیل جو لکھوا رہا تھا اس نے رسول اللہ کا لفظ مٹوایا تھا جو مسلمانوں کو سخت ناگوار ہو رہا تھا. اب یہاں آپ کے نام رسول اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. آج بھی وہی بات ماننے سے انکاری ہوتے نا لوگ کہ جیسے وہ آپ اللہ کے رسول تھے نہیں ماننا چاہیں، لیکن کہا جا رہا ہے بہرحال آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر آپ کا نام جیسے محمد الرسول اللہ کہہ کر اس لیے بھی آ رہا ہے کہ آگے جو صفات آ رہی ہیں ان سے آپ سب سے زیادہ متصف تھے نا. اور پھر آپ کے ساتھ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. اب ان کی پہلی صفت آ رہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی کیا ہے، اشداء علی الکفار. اشداء شدید کی جمع، اور جب اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے اپنے ایمان کی پختگی، اپنے اصولوں کی پابندی، اپنے سیرت کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کفار کے لیے نرم نوالا ثابت نہیں ہوتے. شدید کا مفہوم ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کفار سے سختی سے معاملہ کرنے والے ہوں، بلکہ شدید ہونا کیسا ہے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ اپنے آقا کے لیے شدید ثابت ہوئے تھے. وہ ظلم کی انتہا کر کے بھی جو اللہ پر جو ان کا ایمان تھا اس میں ذرہ برابر بھی فرق ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. احد احادی وہ کہتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں دنیا کی ساری نعمتوں کی پیشکش کی گئی، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کو دیکھ کر آپ ذرہ برابر بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں. خواہ کیسی زبردست مخالفت ہو، خواہ کیسے لالچ دیے جائیں، کوئی چیز بھی ہٹا نہیں سکتی ذرا سا بھی اپنے مشن سے. اور بالکل یہی بات ایسے سورہ مائدہ کے آیت 54 میں 54 میں بھی کہی گئی. وہاں پہ عزت علی الکافرین کا الفاظ ہے. عزہ کا جو لفظ ہے وہ عزیز علیہ کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے یہ شدید کا مفہوم ہے. جیسے کہ علیہ کہیں تو میرے اوپر، جیسے کسی کا اسے قابو کرنا میرے لیے دشوار ہے، جیسے کہنا ہو تو کہیں گے عزیز علیہ کہ میں اس کو قابو نہیں کر سکتا. اور پھر دوسری صفت آ رہی ہے وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں رحیم. اکثر انسانوں کا کیا ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ تو پھر بھی شرافت دکھا دیتے ہیں نا، اپنوں کے ساتھ اصل حقیقت پر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں ان مومنین کی صفات آ رہی ہے کہ وہ آپس میں نہایت رحیم و شفیق، نرم، ہمدرد اور غمگسار ہوتے ہیں نا. رحمت کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنا کیسا ہے، بہت سی چیزیں ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا کہ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند ہو. حدیث میں جو یہ بات کہی گئی وہ بہت ہی اپنے پر معنی ہے نا، ویسے اپنے اندر بڑے معنی رکھتی ہے. اپنے عمل کے لیے ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے یہ بات کہ ہم سوچیں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں ہماری ایک غلطی کی وجہ سے پٹ ڈاؤن نہیں کر دے، ہمیں برائی نہیں سمجھنے لگ جائے، ہمارے پیچھے ہمارا ذکر اچھی طرح سے ہو، کوئی برا ہمارے پیچھے یا ہمارے سامنے ہماری برائیوں کو نہیں اچھالے، اور یہ کہ ہمارے لیے مخلص ہو، ہمیں عزت دے، ہماری تحقیر نہیں کرے. غرض ایک حدیث جو ہے انسان کو جیسے مکمل اخلاق سکھا دیتی ہے نا، کہ جو ہمیں اپنے ساتھیوں، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن حدیث کے الفاظ اور بھی غور طلب ہے. جو اصل الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اس الفاظ پہ غور کریں کیسا لگتا ہے، گویا یہ اخلاق جو ہے وہ
جیسے ایمان کا جو سب سے نچلا درجہ ہو نا، کہ اس کے نیچے تو ایمان ہی نہیں ہے. اگر مومن ہے تو وہ لازماً پسند کرنے کی ضرورت ہے اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے رحماء بینہم کیا ہے نا، اپنے سے بھی زیادہ دوسروں کے لیے پسند کرنا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اظہار کرنا، اس کے لیے زیادہ چاہنا اپنے سے بھی. سورہ مائدہ کی جو آیت ابھی ہم یاد کر رہے تھے 54، اس میں وہاں پہ جو عزت الکافرین سے پہلی صفت آتی ہے مومنین کی، اذلۃ علی المومنین، کہ اذلہ جو ہے دلیل کی جمع، دوسرے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینے والے. ذلیل کا لفظ عربی میں اردو کی طرح سے برے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. جیسے نرم خو، نرم مزاج، فرما بردار، ایزی گوئنگ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اور اس کی مثالیں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں نا. ایک بڑھیا بھی اگر اپنی بات سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لے جائے، آپ کی محفل سے اٹھا کر لے جائے اور آپ اس کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کا پورا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں، ساری سلطنت کے انتظامات چلانے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ایک انصاری صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ کا نام آتا ہے، اور وہ آپ کو راستے میں روک کے نصیحتیں کر رہی ہیں، اور جتنی دیر وہ کرتی ہیں آپ خاموشی سے کھڑے ہو کر سنتے رہتے ہیں کہ جتنی دیر وہ سنائے. اور بلکہ کوئی ٹوکتا بھی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کی بات آسمانوں پہ سنی گئی. سورہ مجادلہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو عمر پہ تو اس کا اور زیادہ حق ہے. تو اور بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جب واقعات یاد بھی آ رہے ہوں گے، کس طرح سے آپ مومنوں کے لیے کیسے جھک جانے والے، کیسا رحم کرنے والے. تو بہترین مثالیں بھی صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ کیسے رحماء بینہم کیسا ہوتا ہے نا. اصل چیز وہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم اور شفیق ہونا. اور کہا جاتا تراہم رکان سجدن، اور تو دیکھتا ہے رکان جھکے ہوئے، سجدن سجدے میں، جب تغونا جو تلاش کرتے ہوئے، فضلا من اللہ اللہ کا فضل، و رضوانہ اور رضوان اس کی رضا. یہ اصل فکر ہوتی ہے مومنین کی، وہ رضوان کی تلاش میں. ابتغاء کہے تو کیسا ہوتا ہے، بہت زیادہ چاہنا، اس کی دھن اسے لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں. اس کے لیے کیا کر رہا ہوتا، وہ عبادت کر رہا ہوتا. تم اس کو دیکھتے ہو رکوع اور سجدے میں جھکا ہوا ہے، جھکنے والے. جھکنے کی بات کیسی بار بار آتی، نرمی، جھکنا، اور پھر عبادتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انہیں تلاش ہوتی ہے. اور ان کے کیا کہا جاتا، سیماہم فی وجوہہم، سیما جیسے نشانی، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر نشانیاں ہوتی ہیں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے. اگرچہ نمازوں کا نشان بھی اللہ کو بہت محبوب ہی ہے، لیکن اکثر مفسرین جیسے کہتے ہیں کہ صرف وہی گٹا ہی ایک مراد نہیں ہے یہاں پہ اس کی نشانیوں سے، سجدوں کی نشانی سے، بلکہ اصل چیز جو ایک متقی اور عابد شخص کے چہرے پر اس کے تقوی، شرافت اور حسن اخلاق کی وجہ سے جو اثرات چہرے پہ نظر آتے ہیں نا، جس کی وجہ سے انسان دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے. سورہ یوسف جیسے ہم پڑھ رہے تھے، جیسے امراۃ العزیز کی جو مہمان عورتیں تھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی پکار اٹھتی ہیں کہ یہ تو ملک کریم ہے. یوسف علیہ السلام ہی کا کس طرح ان سے جو ذرا سا بھی کوئی معاملہ کرنے والا شخص خود گواہی دیتا ہے کہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، انا نراک من المحسنین. تو صرف دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیسے محسن بندے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کتنے لوگ جیسے کہہ اٹھے تھے نا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. انہیں ایمان لانے کی توفیق ہوئی چہرہ ہی دیکھ کر نا. تو یہ ان کی صفت ہے، اور ان کے لیے کہا جاتا ذالک مثلہم، یہ مثال ان کی فی التوراۃ، تورات میں. اس تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال دی ہے. اب اگرچہ کہ بہت ہی تحریف ہو گئی تورات میں، پہلے سے بھی تھی ہوگی قرآن کے نزول کے وقت، بعد میں اور بھی کر دی ہوگی، گئی ہوگی یہ آیات دیکھ کر بھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جیسے موجود بھی ہے. جیسے مفسر بتاتے ہیں کہ تورات اور انجیل دونوں میں ایسی باتیں موجود ہیں جس کے مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتے. اس کا پیراگراف چھوٹا سا ایک وہ لکھتے ہیں کہ خداوند سینا سے آیا اور
सईर से उन पर तुलू हुआ, फारान ही के पहाड़ से वो जलवा गर हुआ, 10,000 कुद्दूसियों के साथ आया और उसके दाहिने हाथ में एक आतिशी शरीयत उनके लिए थी। अब उसके अल्फाज पर गौर करें तो साफ समझ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता ना। और 10,000 कुद्दूसी वो से मुराद वो हो सकते हैं जो 10,000 फतह मक्का के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग थे ना। तो वो बात जैसे कही गई हो, और कहा जा रहा है आगे के लिए मसलहुम फिल इंजीली, और मिसाल उनकी इंजील में, उनकी मिसाल इंजील में कैसी है? कहा जाता कज़र इन, जैसे खेती, अखरजा निकाली उसने, शतअहू, शतआ जैसे बारीक कोपल सुई छोटी सी वो, तो किस तरह जरा सी कोपल एक सी बीज अंदर हो तो जब वो निकलने लगे, ग्रो होने लगे तो कितनी बारीक सी निकल रही होती है ना। तो कज़र इन अखरजा शतअहू, जैसे आता है कि निकाली उसने अपनी खोपल, फ़आज़रहू, आजरा जैसे मजबूत होना, आजरा जैसे मजबूत हो जाए, फस्तखलदा, और मोटी हुई, गल से गैन लाम जोए से, बस वो मोटी हुई, फस्तवा, फिर सीधी खड़ी हो गई, अला सूक़ी, सूक़ी का जो लफ्ज है जैसे अपने तने पर खड़ी हो जाए, युजिबु ज़ुर्रा, खुश करती है खेती वालों को, अज़ुर्रा आ रहा है जैसे तमाम ज़राअत करने वालों को, बोने वालों को खुश करती हो, लियगीज़ बिहिम, ताकि गैज़ दिलाए, ताकि गुस्सा दिलाए, बिहुमुल कुफ़ारू, कुफ़ार को। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि किस तरह इंजील की तमसील का हवाला है ना, कि इंजील में उनकी मिसाल ऐसे दी गई, उसका भी इक़्तिबास लिखते हैं मुफस्सिर कि इंजील में जो आता है कि उसने एक और तमसील पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे अगर उसकी डालियों, हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। तो इस तरह से पिछली किताबों से अल्लाह ताला जैसे तारीफ फरमा रहा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की, कि कैसे उन्होंने साथ दिया। तो वो जो ईमान का पौधा, जो इस्लाम का जो छोटा सा पौधा लगाया था, सोचें मक्के में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा की है तो किस तरह जो ईमान लाने वाले कैसे थे, जो बिल्कुल इब्तिदा में ईमान लाए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत जैद, ये थे जो असल ईमान लाने वाले थे। और वो जो छोटा सा जैसे बिल्कुल बारीक कोपल उस वक्त निकल रही है, और वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। कुछ लोग मक्के में मुसलमान हुए, फिर बाहर फैला है, और फिर उस वक्त सोचे सुलह हुदैबिया के वक्त वो किस तरह थोड़ा और कितना बड़ा हो के वहां पहुंच गया, पौधा हो चुका हो। पता है मक्का के वक्त तो जैसे बाहर दिखा रहा हो, तो लोग उससे फिर फैज उठाए, पूरी दुनिया ने फैज उठाया उस तरफ से, फिर इस्लाम के उस तरफ से, और उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने पहले से बयान की थी। इसमें हमारे लिए सोचें तो जो बात है वैसे तो एक खूबसूरत मिसाल कि किस तरह इस्लाम फैला, कैसे इब्तिदा इतनी छोटी सी हो, अल्लाह की मदद से फिर वो किस तरह फल फूल सकती है, वो बात जैसे समझ में आ रही है ना यहाँ पे। बात वही है कि वो सिफात हो जो यहाँ बताई जा रही हो, ऐसे रोहमा बैनहुम हो, अशिद्दा वलल कुफार हो, अल्लाह ताला उनकी ऐसी मदद फरमाता है, उन्हें इस तरह से कामयाबी अता फरमा सकता है, उनके छोटे से काम में बड़ी बरकत अल्लाह ताला दे सकता है, और एक उसकी वजह से दूसरी दुनिया उससे फायदा उठा सकती है। और ये बात कहना कि योजिबुज़ुर्रा, खुश करती है खेती वालों को, समझ में आता है कि उसके लिए सबने उस पौधे को सबने सेंचा था, सिर्फ एक की बात नहीं आ रही, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं है, सिर्फ एक किसान की बात नहीं आ रही, जुर्रा बहुत से हैं उसको खेती को सेंचने वाले, वो सहाबा कराम और मुसलमान सबने उसको अपने पसीने खून पसीने से उसको सेंचा था। और ये कि लियगीज़ बिहुमुल कुफ़ार, कहना किस तरह है कि वो कुफ़ार के लिए फिर अहले ईमान का उरूज एक दिन हसरत का बाइस, हसद का बाइस होने वाला है। और इसके मुकाबले में वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, वादा किया अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और अमल किए नेक, मिनहुम उनसे, मग़फ़िरतुन
مغفرت کا، و اجرن عظیما، اور اجر عظیم کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آخر یہ دنیا کی کامیابیاں کتنی ساری پیچھے ہم دیکھ رہے تھے، اب آخر بالکل صورت کے خاتمے پر آخرت کی بشارت ہو رہی ہے، اس پہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے لیے کہ وہ جو اصل وہ چاہتے تھے مغفرت اور اجر عظیم، وہ جو ایسی صفات کے حامل لوگ تھے، صفات کے حامل آج بھی جو ہوں ان صفات پہ چلنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیسا وعدہ ہے کہ وہ مغفرت اور اجر عظیم انہیں عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی کامیابی، اور اس کے بعد صورت ختم ہوتی ہے آخرت کی بہترین کامیابی پر۔ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے اس میں ابھی صفات پڑھی، انشاءاللہ آسان ہو ہمارے لیے ان صفات کو اختیار کرنا، ان صفات پر چلنا، اور جو کچھ اس صورت ہم نے پڑھا، اس بہترین صورت اللہ تعالیٰ کی اتنی خوشخبریوں کے ساتھ ہم نے پڑھی، انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان خوشخبریوں، ان انعامات کا ہم مستحق بنا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔